اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام دوستوں کو، تمام لسنرز کو اور تمام سننے والوں کو آپ کے اپنے چینل دا مسلم ٹیچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں ایک نہایت ہی ٹیبو قسم کے ٹاپک پر، جس کو ہمارے معاشرے میں شاید کوئی سننا پسند بھی نہ کرتا ہو۔ ایک ایسی غیر انسانی روش جو کہ ہندو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس روش کے ایک بدلے کے طور پر وہ لوگ اپنے ہی لوگوں پر ایسے زبردست ظلم ڈھاتے ہیں جس کا سن کر انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ کون سی ایسی ذات ہے جس پر ہندو اپنے ان تمام تر غصے اور بدمزگیوں کا عتاب جھاڑتے ہیں؟ یہ ہیں شودر۔ شودر کون ہے، کہاں رہتے ہیں، کون ہے، کس بنیاد پر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ساری باتیں آج آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کرنے کے لیے وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو کلک کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں تحریر کرنا ہے جس کے متعلق آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ تاریخ کی کسی چیز کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی خاص عمل کے بارے میں، کسی خاص شہر کے بارے میں، یا تاریخ کے کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، تو آپ وہ لکھیے۔ ہم اگلی ویڈیو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا نام لے کر بنائیں گے، اور جو بھی ہمارا دوست کسی خاص چیز کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہے ہم یہ ویڈیو اس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، شودر بنیادی طور پر ہندو مت کے ذات پات کے نظام میں چوتھی ذات ہے۔ اس ذات کا دیگر تین اعلیٰ ذات والوں کی خدمت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ذات عموماً تہی درجے کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور سماجی طور پر اس ذات والوں کا مقام دلت طبقے سے بہتر ہے۔ اگر ہم اس کے تاریخی پس منظر پر جائیں تو کچھ چیزیں ہمیں اور پتہ چلتی ہیں کہ ذات پات یا نظام ذاتیات ہندوؤں میں قدیم زمانے میں ایک نظام پایا جاتا تھا، جس کی تحت زمانہ قدیم سے ہندو معاشرے کو 4 ذاتوں میں تقسیم کرتی ہے۔ پہلا مذہبی گروہ برہمن ہے، جو علم اور مذہب کے محافظ تھے۔ دوم چھتری یا کھتری، جو دنیاوی امور کے محافظ تھے۔ سوم ویش، جو زراعت یا تجارت سے دولت پیدا کرتے تھے۔ چہارم شودر، جو خدمت کرنے کے لیے مخصوص تھے۔ ان سب کی پیشوں کے لحاظ سے آگے متعدد کئی قسمیں ہو گئیں۔ بدھ مت نے ذات پات کی اس تفریق کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ مٹ نہ سکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اچھوت اور اچھوت قومیں وجود میں آئیں، جن کی زندگی اب بھی باوجود علم کے نہایت تلخ گزرتی ہے، اور عام انسانی حقوق تک سے ان کو محروم رکھا جاتا ہے۔ ذات پات کا نظام ہندوستان کے سوا اور کسی ملک یا معاشرے میں نہیں پایا جاتا۔ دوستو، ایک اور تاریخی پس منظر آپ سب کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کیسے یہ ذات پات کا نظام بھارت کو پوری دنیا کی نظروں میں تذلیل کا نشانہ بناتا ہے۔ ہندوؤں میں 5500 سے زائد ذاتیں ہیں، جبکہ بھارت میں 2500 سے زائد ذیلی ذاتوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن ان میں جو عام طبقاتی تقسیم ہے وہ عموماً 4 بنیادی ذاتوں میں بیان کی جاتی ہے۔ ہندوستان کے باشندوں کو 4 برنوں یا فرقوں میں تقسیم کیا گیا ہے: برہمن، کشتری، ویش یا شودر۔ کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ بھگوان نے سر سے برہمن کو بنایا ہے، کشتری کو سینے اور بازو سے بنایا ہے، ویش کو پیٹ سے بنایا ہے، اور شودر کو پاؤں سے بنایا ہے، اور پھر شودروں سے دلت بن گئے۔ بھارت میں ذات پات کا یہ نظام صرف پہچان کی حد تک نہیں، بلکہ یہ ہندوؤں کی مذہبی علامت بھی ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کب ہوئی، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہندوستان کے باسیوں میں ذات پات کی تفریق کے تانے بانے 2000 سال قبل دراوڑوں اور آریاؤں کے درمیان جنگوں سے جا ملتے ہیں۔ یہ جنگیں کم و بیش 400 برس تک جاری رہیں، جس کے نتیجے میں 4 طبقات وجود میں آئے، جنہیں برہمن، کشتری، ویش اور شودر کے نام سے تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ شودروں میں جو گروہ ابتدائی لڑائیوں کے بعد غیر جانبدار ہو گئے، انہیں سچھوت یعنی چھونے کے قابل ڈٹے رہنے والے شودر اچھوت قرار پائے۔ ہندوستانی معاشرے میں ذات پات کی اس غیر انسانی تفریق کا رد عمل جین مت اور بدھ مت کے رہنے والے شودر جو ہیں ان کے ظہور کی شکل میں سامنے آیا۔
ذات پات کی تقسیم ہندوستانی معاشرے میں کئی ہزار سال گزرنے کے باوجود قائم ہے اور دائم ہے۔ لگ بھگ 1500 سال قبل اچھوت ذاتوں میں ایک اندرونی تقسیم ہوئی، جس کے نتیجے میں 3 گروہ یعنی ڈوم، چمار اور چوڑے نمودار ہوئے۔ چتا جلانے کے لیے مردوں کی تیاری ڈوم افراد کے حوالے کر دی گئی، جبکہ مردہ جانوروں کی کھالیں اتارنا چماروں کا کام ٹھہرا اور صفائی ستھرائی کرنے والے چوڑے کہلائے۔ ذہنی استبداد کی ایک ادنا سی مثال ہندوستانی ناموں میں سے ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ہندو مت اچھوتوں کے لیے عقوبت خانے سے کم نہیں۔ نام نہاد گنگا جمنی تہذیب میں نیچ ذاتوں کے ساتھ اچھوتوں والا سلوک برتا جاتا تھا۔ اس تہذیب میں نیچ اقوام کی عورتیں دراصل شرفاء کی خدمت اور جنسی ضروریات مہیا کرنے کا سامان تھیں۔ کچھ ذاتوں کی عورتوں کے ذمہ طوائف بننا لگا تھا۔ پنجاب میں کنجر ذات اسی دور کی نشانی ہے۔ اشراف کی پہچان یہ سمجھی جاتی تھی کہ وہ ہاتھ سے کام کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ نچلی ذاتوں والے مسلمان رہے تو مسلی سکھ ہوئے، تو مذہبی اور مسیحی ہوئے تو چوڑے کہلائے۔ میں اسے ریپیٹ کرتا ہوں، اگر وہ مسلمان رہے تو مسلی، سکھ ہوئے تو مذہبی اور مسیحی ہوئے تو چوڑے کہلائے۔ جبکہ کئی مقامات پر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہندو افراد کو ہندو ہی پکارا جاتا تھا، اور 19ویں صدی جو ہے وہ اس طرح کے بے شمار مختلف قسم کے جو جرائم ہیں، یا یوں کہیے کہ جو زیادتیاں ہیں، ان کی گواہ رہتی ہے۔ دوستو، 19ویں صدی میں مسیحی مبلغوں نے ہندوستان کا رخ کیا تو پنجاب کے دیہات میں بسنے والے مسلمان، ہندو اور سکھ اچھوتوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ انسانی ذات کی تحقیر اور انسانوں سے اس قدر بدتر سلوک کی مثال آج کی دنیا میں بھارت کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی۔ بھارت میں آج بھی ذات پات کا ایک ایسا نظام موجود ہے جس میں انسانوں کے ساتھ کتوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ سنیتا کے ساتھ ناروا سلوک ان 840 ملین افراد کی داستان ہے جنہیں بھارت میں نچلی ذات قرار دیا جاتا ہے، جن کی روزانہ کی آمدن 20 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک سروے کے مطابق بھارت میں افریقہ کے 25 ممالک کی مجموعی غریب آبادی سے زیادہ غریب افراد موجود ہیں۔ بھارت میں ذات پات کی اونچ نیچ کا اندازہ اس حالیہ واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی ریاست بھوپال میں ایک اونچی ذات کے گھرانے میں پلنے والے ایک کتے کو نچلی ذات سے تعلق رکھنے والی ایک عورت سنیتا نے روٹی کھلا دی، جس کی خبر کتے کے مالک کو ہو گئی، جس نے عورت کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس معاملے کو پنچایت میں لے گیا۔ پنچایت نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ کتا نچلی ذات کی عورت کے ہاتھوں روٹی کھانے سے نچلی ذات کا ہو گیا ہے اور اب اونچی ذات کے گھرانے والوں میں رہنے کے قابل نہیں، لہٰذا کتے کو اب یہ عورت ہی اپنے پاس رکھے گی اور عورت کو بطور جرمانہ 15,000 روپے اسے ادا کرنا ہوں گے۔ بھارت میں 1 گھنٹے کے دوران کم از کم 4 دلت غیر دلت افراد کے ہاتھوں جرم کا نشانہ بنتے ہیں۔ ہر ہفتے 13 دلت افراد کو قتل کیا جاتا ہے، جبکہ 6 کو اغوا کیا جاتا ہے۔ بھارت میں ہر 18 منٹ میں دلتوں کے خلاف ایک جرم سرزد ہوتا ہے۔ 3 دلت عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، 2 دلتوں کے گھروں کو خاکستر کیا جاتا ہے، 11 دلتوں کی پٹائی کی جاتی ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں 6,000 سے زائد دلت خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں 750 دلت افراد کو قتل کیا گیا، 54% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں اور 12,000 زندہ چگیوں میں 83% دلت بچوں کا پہلے سال ہی فوت ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ 45% دلت پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ دلت خواتین جنسی اور ذات پات پر مبنی دونوں امتیازات جھیلتی ہیں اور 27.6% دیہی علاقوں میں دلتوں کو پولیس اسٹیشن داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ ناظرین، میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ جو دلت میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اس سے مراد شودر ہیں۔ 27.6% افراد ہیں ان کو دیہی علاقوں میں پولیس اسٹیشن داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے، اور 37.8% دیہی سرکاری اسکولوں میں دلت بچوں کو دوپہر کے کھانے کے لیے الگ بیٹھنا پڑتا ہے۔ الگ تھلگ کیے جانے کی وجہ سے اور اچھوتے پن کی وجہ سے ان کے ساتھ بد انصافی اس حد تک جا رہی ہے اور اس حد تک کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے لاچاری بے انتہا ہے، اور ظلم و زیادتی کے خلاف اگر کوئی رپورٹ حکام اعلیٰ تک پہنچ بھی جائے تو اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اعلیٰ طبقے کے لوگوں کے خلاف مقدمات درج جو ہیں وہ 15.71% معاملوں میں سزائیں سنائی گئی ہیں دلتوں بیچاروں کو، لیکن عمل ان پر نہ ہونے کے برابر۔ معروف صحافی اور ادیب خشونت سنگھ نے اپنی کتاب دی اینڈ آف انڈیا میں کہا تھا کہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پاکستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک بھارت کو تباہ نہیں کرے گا، بلکہ یہ اپنے ہی تعصبانہ رویوں کی بدولت خودکشی کا ارتکاب کرے گا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے جو بھارت کے آئین کے معمار ہیں، ہندو ہونے کے باوجود
باوجود کہتے تھے کہ میں ہندو کی حیثیت سے پیدا تو ہو گیا اس لیے کہ پیدائش پر میرا بس نہیں چلتا تھا، مگر میں ہندو کی حیثیت سے ہرگز مرنا نہیں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بدھ مت کے پیروکار ہو گئے تھے۔ بھارت کی ممتاز صحافی تلوین سنگھ کہتی ہیں کہ بھارت میں اقلیتوں پر جس حساب سے ظلم ہو رہا ہے اس نے ساری دنیا میں بھارت کو رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اپنے احباب کے ساتھ اسے شیئر کیجیے اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔